ذرا سوچئے، ایک سیکریٹ روم، ایک پروسٹیٹیوٹ اور ایک آدمی جسے پتہ ہی نہیں اس کی ڈرنک میں کیا ملایا گیا ہے، اور پھر اس روم میں کوئی اسے لے جائے جہاں پہ کچھ CIA کے لوگ اسے ایک دوہری دیوار کے پیچھے یا ایک میرر کے پیچھے سے کھڑے ہو کر اس کی ہر حرکت دیکھ رہے ہوں اور اسے نوٹ کر رہے ہوں اور اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ہالی ووڈ مووی نہیں، بلکہ یہ ایک ہسٹری ہے جو آج سے 75 سال پہلے لکھی گئی، اور اس آپریشن کو نام دیا گیا آپریشن مڈ نائٹ کلائمیکس۔ ویلکم ٹو دا ڈارک سائیڈ آف ورلڈ سیریز ایپیسوڈ 1۔ امریکہ ڈیموکریسی کے نام پر ایک سپر پاور جسے لوگ سپر پاور کے نام سے جانتے ہیں، لیکن لوگ اس کی ڈارک سائیڈ کے بارے میں نہیں جانتے۔ جن لوگوں نے آج دن تک صرف CIA کا نام سنا ہے، اور CIA کیا ہے، کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایجنسی ہے، لیکن ان ایجنسیوں کا ورک کیا ہے، وہ لوگوں کو کیسے کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے، حتیٰ کہ ہر ملک کی تقریباً ایجنسیاں بدنام ہیں۔ اس میں ہمارے ملک کی ایجنسیوں کے نام بھی آتے ہیں جو بدنام میں زمانہ ہے، لیکن کچھ اس طرح کے کام ان کی ہسٹریز میں کیے جاتے ہیں جو کبھی ہم سوچتے بھی نہیں، جن کا ہمارے ذہن میں کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے امریکہ میں امریکہ کی ایجنسی CIA نے ایک آپریشن لانچ کیا جس کا نام تھا آپریشن مڈ نائٹ کلائمیکس، اور اس میں لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کیا گیا اور کنٹرول کرنے کے طریقے ایجاد کیے گئے۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1950s میں، جب کولڈ وار کا سٹارٹ اپ تھا۔ امریکنز کو یہ لگ رہا تھا کہ سوویت یونین نے مائنڈ کنٹرول کرنے کی میڈیسن ڈھونڈ لی ہے اور بنا لی ہے، اور وہ لوگوں کے دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دراصل حکمت عملی یہ رچائی جا رہی تھی کہ کسی طرح سے ہم انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لے آئے اور انہیں اپنے کنٹرول کے مطابق استعمال کریں، یعنی ہم چاہیں تو وہ گولیاں چلائیں، ہم چاہیں تو وہ کسی کے ساتھ سو جائیں، ہم چاہیں تو وہ کسی کے آگے کپڑے اتار دیں۔ لیکن لوگوں پر جب یہ ٹیسٹ کیے جا رہے تھے بغیر ان کو بتائے، بغیر ان کی مرضی کے، سوچیں آپ کسی بار میں جائیں، وہاں پہ آپ کو کوئی لڑکی ڈرنک آفر کرے، اس ڈرنک میں آپ کو کیا ملا کر دیا گیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، لیکن اس ڈرنک میں کچھ ایسا تھا جو آپ کو پتہ ہی نہیں، اور وہ آپ کے دماغ کو کنٹرول کر رہا تھا، جس کو ہم نارمل زبان میں یا سائنٹیفک زبان میں LSD کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کیمیکل ہے جو آپ کے دماغ کو اس طرح سے کنٹرول کرتا ہے کہ آپ اگر اس کیمیکل کا استعمال کر لیتے ہیں اور آپ کسی بند کمرے میں چلے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی پروسٹیٹیوٹ ہو، نارمل الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو سیکس ورکر، یعنی CIA سیکس ورکرز کا استعمال کر رہا تھا۔ سیکس ورکر آپ کو ڈرنک آفر کرتے تھے، اس ڈرنک میں وہ LSD کا استعمال کرتے تھے۔ CIA نے ان کو ہائر کیا۔ نیو یارک میں اور کیلیفورنیا اسٹیٹ میں کچھ اپارٹمنٹ کرائے پر لیے گئے جن میں پورے بندوبست کیے گئے، جن میں ایک دوہری دیوار کے پیچھے ڈبل کیبن شیشے لگائے گئے، جن سے باہر سے کچھ لوگ کھڑے ہو کر آپ کا تماشا دیکھتے اور آپ کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کون ہے، کس طرح سے مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کولڈ وار میں CIA نے MK الٹرا کے نام سے جب پروجیکٹس شروع کیے، ان پروجیکٹس کا حصہ تھا آپریشن کلائمیکس مڈ نائٹ، جن میں LSD، ہیلوجینک جیسے ایسڈ کیمیکلز استعمال کر کے انسانی دماغوں پر کنٹرول کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ ان سے ہوتا کیا تھا میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک ایسی ڈرگ جس سے چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دماغ کو کنفیوز کر دیتی ہیں، یا ہمیں ایسی چیزیں دکھائی دیتی رہتی ہیں یا ایسی آوازیں سنائی دیتی رہتی ہیں جو اصل میں ہوتی ہی نہیں، یعنی ہم اس کو اگر کہیں تو دماغی فطور کہہ سکتے۔ ایک دماغ کی ایسی نسیں وہ ہمیں وہ چیزیں دکھانے پر مجبور کر دیتا ہے، یا وہ چیزیں دکھاتا ہے جو ہم نے کبھی وہم و گمان میں بھی سوچی نہیں ہوتی، لائک آپ کے کلرز برائٹ ہو جانا، آپ کی اپنی آواز اتنی چینج ہو کے ملے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ میری ہی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے، کسی جانور کی آواز ہے، یا واقعہ میں ہی کسی انسان کی آواز ہے۔ اسی MK الٹرا کا سب آپریشن مڈ نائٹ کلائمیکس
جس کا مین رول تھا لوگوں کے دماغ کو کنٹرول کرنا، لوگوں کے بیہیویئر کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرنا، ان کی بے بسی دیکھنا اور ان پر قابو پانا۔ یہ گھنونا کام CIA اس حد تک لے گیا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو بار بار اٹیمپٹ کیا گیا، بار بار ان پر ٹیسٹ کیے گئے، کچھ لوگوں کو اپنے نام تک بھول گئے، کچھ لوگوں کو اپنے گھروں کے ایڈریس تک بھول گئے، لیکن ان پر بار بار LSD کے ٹیسٹ کیے جاتے رہے اور ان کو ورگلا کر دوبارہ سے انہی رومز میں لایا جاتا رہا اور ان پر ٹیسٹ کیا جاتا رہا۔ اور ان دورے شیشوں کے پیچھے CIA کی ایجنٹس وسکی پیتے، مزے لیتے، آپ کے اور آپ کے ساتھ جو سیکس ورکر ہوتا تھا ان کے آپ کے بیہیویئر کو جانچتے، آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا، یہ آپریشن 1970 تک چلتا رہا۔ اس کے بعد MK الٹرا کے کچھ ڈاکومنٹس اندرونی لوگوں نے لیک کر دیے۔ جب یہ ڈاکومنٹس لیک کیے گئے، لوگوں کا کٹ جوڑ ہوا، دنیا کے سامنے باتیں کھل کر آئیں، میڈیا کے سامنے آئیں، لوگ سڑکوں پر نکلنا شروع ہوئے۔ تب جب CIA کو پبلک آؤٹریج ہوا، کورٹ کیسز ہوئے، تب CIA کو کورٹس میں بلایا گیا، لیکن آج دن تک CIA نے پوری کہانی کبھی نہیں بتائی۔ CIA نے کبھی اپنے اوپر یہ الزام نہیں لیا۔ CIA نے آج دن تک یہ نہیں بتایا کہ ان سے یہ کام کروانے والا تھا کون، ان کے پیچھے مین مہرا کون تھا اور ان کو یہ کرنے پر کس نے مجبور کیا، کیسے لوگوں کی زندگیاں اجالن بنائی گئیں اور کیسے ان پر LSD کے ٹیسٹ کیے گئے۔ آپریشن مڈ نائٹ کلائمیکس ایک ایسا ڈارک چیپٹر تھا اس حکومت کا، یا سمجھ لیں کہ امریکہ کا، جس نے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو سور بنا دیا، اپنے ہی لوگوں کو ایسے استعمال کیا جیسے پگز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان پر ٹیسٹ کرتے گئے اور ان کو انسان بھی تصور نہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ چیزیں آج بھی ہو رہی ہیں؟ اگر آپ کو ایسی سچائیوں والی کہانیاں چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ تاریخ چھپائی جا سکتی ہے مگر تاریخ بھلائی نہیں جا سکتی۔